بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم ایران کے خلاف پہلے ہی جنگ جیت چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ اس ہفتے نہیں لیکن ایران کے خلاف یہ جنگ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ جنگ ختم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ کے بعد دنیا زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ اگر ایران پر حملے نہ کیے تو آج ایران کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہوتے اور تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے BT بمبار طیارے استعمال کیے گئے، جبکہ ایران کے پاس اب صرف تقریباً 8% میزائل اور چند حملہ آور ڈرون باقی رہ گئے ہیں۔ امریکی صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کی قیادت ختم ہو چکی ہے اور امریکہ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ نیا سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای زندہ ہیں یا نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران 1000 میل دور تک مختلف ممالک پر میزائل داغ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ میں کچھ ممالک نے تعاون نہ کر کے امریکہ کو مایوس کیا، تاہم آبِ ہرمز کے تحفظ کے لیے کچھ ممالک مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ برطانوی وزیر اعظم سے بات کی تھی، وہ پہلے ہچکچائے، بعد میں کچھ مدد کی پیشکش کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مجھے اب نیٹو ممالک کے ایئرکرافٹ کیریئرز کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جنوبی کوریا، جاپان، چین جیسے ممالک کو بھی امریکہ کی مدد کرنی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ کی امریکہ سے خفیہ رابطوں کی تردید، جنگی بیانات پر سخت رد عمل۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ سے رابطوں کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی حالیہ خفیہ رابطے کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف سے آخری رابطہ امریکی حملے سے قبل ہوا تھا، جس کے بعد کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے دعوے عوام اور تیل کے تاجروں کو گمراہ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ عباس اراغچی نے امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کوئی رحم نہیں ہوگا جیسے الفاظ طاقت نہیں بلکہ اخلاقی دیوالیہ پن اور بین الاقوامی جنگی قوانین سے ناواقفیت ظاہر کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پیٹ ہیگزت کو مشورہ دیا کہ وہ ہیگ کنونشن کا جائزہ لیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر خارگ جزیرے پر کسی بھی ملک کی جانب سے حملہ کیا گیا تو ایران اس ملک کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، جس کے بعد عباس اراغچی نے الزام بھی عائد کیا کہ پیٹ ہیگزت اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ مل کر جنگی جرائم میں شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی یونین کا بھی خلیج فارس میں جہاز نہ بھیجنے کا فیصلہ۔ یورپی یونین نے بھی خلیج فارس میں جہاز نہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ یورپی یونین کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یورپی یونین آبِ ہرمز میں کسی بھی آپریشن میں حصہ نہیں لے گی۔ یورپی یونین نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری کو ہی بہترین راستہ قرار دیا۔ یورپی ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران جنگ کی حکمت عملی پر وضاحت کا مطالبہ کی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کالس نے کہا کہ یورپی رکن ممالک فی الحال آبِ ہرمز تک یورپی بحری مشن کو وسعت دینے کے حق میں نہیں۔ خطے میں کشیدگی کے باوجود زیادہ تر ممالک جنگ میں شامل ہونے سے گریزاں ہیں۔ کایا کالس نے مزید کہا کہ خوراک، کھاد اور توانائی کی ترسیل کے لیے آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت کا محفوظ رہنا انتہائی ضروری ہے۔ یورپی ممالک بحران کا حل سفارتی ذرائع سے نکالنے کی حمایت کرتے ہیں۔ یوکرین کی سیکیورٹی بدستور یورپ کی اولین ترجیح رہے گی۔ جرمن چانسلر نے بھی کہا ہے کہ نیٹو کو اس تنازع میں شامل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ فرانس کے صدر بھی جہاز بھیجنے سے انکار کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم بھی جنگ کا براہ راست حصہ نہ بننے کا اعلان کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آپریشن وعدہ صادق 4 کی 57ویں لہر۔ ایران نے اسرائیل اور امریکی اہداف پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل اور امریکی اہداف پر میزائلوں سے حملہ کی ایک نئی لہر شروع کی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ کارروائی آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت کی گئی ہے۔
IRGC کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حملوں کی یہ 57ویں لہر ہے جس میں مختلف قسم کے بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے۔ بیان کے مطابق ان حملوں کو یا سید الساجدین علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حملوں میں مقبوضہ علاقوں کے اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں کمانڈ اور کنٹرول سینٹر، میزائل دفاعی نظام اور مواصلاتی تنصیبات شامل ہیں۔ ان کارروائیوں میں خیبر شیکن، عماد اور قطر میزائل استعمال کیے گئے۔ بیان کے مطابق ایران نے قطر میں واقع العدید ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا جہاں امریکی فوجی موجود ہیں۔ اس حملے میں ذوالفقار اور قیام درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے ساتھ ڈرونز بھی استعمال کیے گئے۔ تاحال ان حملوں کا نقصان یا جانی نقصان سے متعلق آزاد ذرائع سے کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی، جبکہ متعلقہ ممالک کی جانب سے بھی فوری ردعمل جاری نہیں کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جس ملک سے خارق پر حملہ ہوگا اس کی عائل تنظیمات پر جوابی حملہ کریں گے۔ ایران نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایران نے اہم تیل برآمدی مرکز خارق آئل ٹرمینل پر حملے کی صورت میں بھرپور اور فیصلہ کن جواب دینے سے خبردار کر دیا۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ خارق میں تیل تنصیبات پر جس ملک سے حملہ کرے گا تو جواب میں اسی ملک کے تیل و گیس کی تنصیبات پر حملہ کیا جائے گا۔ بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی کا بتانا تھا کہ ایرانی فوج جب بھی کسی معاملے پر وارننگ دیتی ہے تو اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ انہوں نے پڑوسی ممالک کو پیغام دیا کہ جو بھی ملک امریکہ کی جانب سے خارق جزیرے پر حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال ہونے دے گا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے رد عمل میں اس کے توانائی کے مراکز تباہ ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے ایک روز قبل ایران کے خارق جزیرے پر حملے کا اشارہ دیا تھا۔ یاد رہے کہ خارق ایران کے ساحل سے تقریباً 15 ناٹیکل میل دور ایک اہم جزیرہ ہے جو ملک کا سب سے بڑا تیل برآمدی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس جزیرے کے ذریعے ایران کی تقریباً 90% خام تیل کی برآمدات ہوتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں زمینی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان میں زمینی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری بیان میں اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اس کی 91ویں بریگیڈ نے جنوبی لبنان میں زمینی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، جس کا مقصد سرحد کے قریب فارورڈ ڈیفنس زون کو مزید وسیع کرنا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں شروع کیے گئے اس آپریشن کا مقصد حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا، خطرات کو ختم کرنا اور اسرائیلی سرحدی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے لیے اضافی سیکیورٹی فراہم کرنا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 28 فروری سے اب تک اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں کم از کم 850 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 2000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران دھونس اور دباؤ کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ ایران دھونس اور دباؤ کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا، اپنی سرزمین کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مشرق وسطی کی حالیہ کشیدگی پر ایران کا موقف پوری قوت کے ساتھ واضح کر دیا۔ فرانسیسی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری پیغام میں مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ حملے کے خلاف دفاع کرنا ہر ملک کا فطری حق ہے اور ایران اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ خطے میں موجود امریکی اڈوں کا ایران کے خلاف استعمال فوری بند کیا جائے۔ ان اڈوں کے ذریعے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات خراب کرنے کی سازش بھی کی جا رہی ہے۔ ایرانی صدر نے واضح کیا کہ ایران کسی بھی قسم کے دھونس یا دباؤ کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک مستقبل میں حملے نہ ہونے کی ضمانت نہیں ملتی، جنگ ختم کرنے کی بات کرنا بے معنی ہے۔ صہیونی اور امریکی حملوں کو نظر انداز کر کے خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایرانی صدر نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ایران پر ہونے والے حملوں کی مذمت کرے اور حملہ آوروں کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنے پر مجبور کیا جائے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کیوبا میں ہر طرف بجلی بند، ڈونلڈ ٹرمپ نے قبضہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کیوبا کو آزاد یا اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں، اور دعویٰ کیا کہ کیوبا اس وقت ایک کمزور ملک بن چکا ہے۔ کیوبا کی حکومت کی جانب سے اس بیان پر فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کیوبا کی سرکاری بجلی کمپنی یونین ناسیونال الیکٹریکا کے مطابق قومی گرڈ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ اب تک صرف دارالحکومت ہوانا کے تقریباً 5% علاقوں میں بجلی بحال کی جا سکی ہے، جبکہ ہسپتالوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ گزشتہ 4 ماہ میں تیسرا بڑا بلیک آؤٹ ہے۔ رپورٹ کے مطابق کیوبا کو 9 جنوری کے بعد سے تیل کی کوئی بڑی سپلائی نہیں ملی۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب امریکہ نے ان ممالک کو بھی دھمکی دی جو کیوبا کو تیل فراہم کرتے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق کیوبا اس وقت شدید توانائی کے بحران، معاشی بدحالی اور سیاسی دباؤ کا شکار ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔